ویورز، آج کا پہلا سوال ہے آفتاب شبیر صاحب ہیں راولپنڈی سے۔ سوال بڑا خوبصورت، بڑا زبردست سوال ہے، اور خاص طور پہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے یہ سوال بہت ضروری ہے۔ آفتاب شبیر صاحب لکھتے ہیں کہ دبئی کی ایک عدالت نے ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے کے جرم میں ایشیائی میاں بیوی کو 6 ماہ کی قید کے بعد ملک بدر کرنے کی سزا سنائی ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ شوہر نے اپنی 25 سالہ بیوی کے سامنے دوسری شادی کا ارادہ ظاہر کیا تو خاتون نے اتنی بری طرح شوہر کو تشدد کا نشانہ بنایا کہ اس کی انگلیاں توڑ دیں۔ سر، دوسری شادی کو جرم تھوڑی ہے۔ کیا آپ نے بھی جوانی میں کبھی دوسری شادی کے بارے میں سوچا تھا؟ آفتاب شبیر صاحب، بڑا لوڈڈ، بڑا بیوٹیفل کوشچن۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ملک لکھ دیتے تو میرے لیے آسان ہو جاتا۔ یہ جو خطہ ہے نا، یہ جسے پہلے کبھی بھارت اور ہندوستان کہتے تھے، اور جس میں کوئی بڑے ملک نکلے، پاکستان، انڈیا کا مسلمان ہو یا ایون بنگلہ دیش، ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے۔ ہماری جو بیویاں ہیں وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایون تہجد، صبح اٹھ کے تلاوت، رمضان المبارک میں پورا گھر الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہ سارا سنبھالتی ہیں اور بڑی محبت سے، بڑے شوق سے۔ اور مطلب میرا یہ ہے بات کرنے کا کہ وہ پریکٹسنگ مسلمس ہوتی ہیں۔ ہماری مرد ہمارے نہیں اتنے جتنی ہماری جو بیویاں ہوتی ہیں گھر کی، وہ بھلے مائیں ہوں، ہماری بیٹیاں ہوں، بیویاں ہوں، بہویں ہوں، وہ بہت پریکٹس باقاعدہ کرتی ہیں۔ مردوں کی طرح وہ غیر ذمہ دار نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب کوئی شوہر دوسری شادی کی بات کرتا ہے تو خدا جانے ان کے اسلام کو کیا ہو جاتا ہے۔ تو میں اس پہ ہنسا کرتا ہوں کہ ہمارا بیسیکلی انڈین اسلام ہے، ہندوؤں کی ٹریڈیشن بالکل ہی مختلف ہے، اور وہاں تو عورت کی دوسری شادی کا تصور ہی نہیں ہے، اور ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ اور جب یہ ستی کی رسم گوروں نے ختم کی تو ہندوؤں نے اس پہ بہت اس زمانے میں احتجاج بھی کیا۔ اچھا، دوسری طرف میرا زندگی کا ایک تجربہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ میرا سعودی عربیہ کا ایکسپوئر بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ۔ مجھے اب یاد بھی نہیں میں کتنی بار گیا وہاں، 3-6 مہینے میں کا اسٹریچ رہا۔ آئی ہیڈ سعودی فرینڈس۔ تو ہمارے جو اسپانسر تھے وہاں، ان کی جو بیگم تھی، شی واز اے ویری سویٹ گریسفل لیڈی، وہ پاکستان آئیں تو میں نے پاکستان انہیں گھمایا پھرایا۔ میں نے وہ کہا کہ بہت، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا 8-9 سال کا، ایبٹ آباد، مری شری، ادھر ادھر میں ان کو لے کے میں خاص طور پہ پنجاب والا علاقہ میں نے ان کو دکھایا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ انگلش بول لیتی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے شوہر کے حوالے سے کہ تم اس کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ آئی واز شاکڈ، ٹپکل پاکستانی۔ میں نے کہا انڈین اسلام آباد، بیوی کہہ رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ، اس نے کہا میں بہت اپسیٹ ہوتی ہوں، یہ بات میں کر رہا ہوں 80s کی۔ اس نے کہا I feel humiliated, I feel small، کہ میرا شوہر وہ میرے ارد گرد سب جاننے والوں میں واحد ہے جس کی ایک ہی ایک بیوی ہے، کم از کم 2-3 تو ہونا، یہ تو مطلب بےزتی ہو جاتی ہے بندے کی۔ مطلب یہ تھا ایٹیچیوڈ، بیکاز شی واز این عرب۔ عربوں میں یہ اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن آپ اگر ملک لکھ دیتے تو بہتر ہوتا۔ لیکن یہ ہے، اس کا آپ کیا کریں۔ اور سو مینی کیسز یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اولاد نرینہ کا لوگوں کو بھروسہ ہوتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ازدواجی زندگی میں جو جینڈر ہے، یہ ڈٹرمن کرنے میں عورت کا کوئی رول نہیں ہوتا، یہ ٹیکنیکلی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ پھر یہ بعض اوقات بے اولاد ہونا، وہ پھر اولاد کی تلاش میں اس طرح کی وجوہات میں ہو تو ہماری بیویاں جو ہیں وہ تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیتی ہیں، لیکن عام حالات میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
ساری تعلیمات، ساری ہدایات، سارے فرمودات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اگر شور. بٹ دیٹ از دا وے. ایک چیز کلچر بھی ہوتی ہے نا جی، مذہب سے زیادہ بعض اوقات کلچر پرویل کر جاتا ہے. اگر مذہب ہی سب کچھ ہوتا تو مشرقی پاکستان کبھی بنگلہ دیش نہ بنتا، افغانستان پاکستان کا حصہ ہوتا، پھر ایران بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا. سو اپنی اپنی دنیا ہوتی ہے. جرم نہیں ہے لیکن کہیں کہیں یہ جرم کا درجہ رکھتا ہے. دیکھیں انسانی تاریخ یہ کروڑوں سال پہ محیط ہے، خربوں انسان آئے اور چلے گئے، لیکن فلاسفرز یہ کہتے ہیں کہ اگر چند نام بنی نوع انسان سے، چند نام شروع کرتے ہیں ہم اپنے پروفٹ سے خاتم النبیین تک، اس کے بعد جو عظیم شخصیات ہیں روحانی شخصیات کے علاوہ، بڑے بڑے واریئرز کانکررز سے لے کے بڑے بڑے سائنٹسٹ تک ایسے گئے جیسے کبھی آئے نہیں تھے. دنیا تب بھی چل رہی ہے. اب انہوں نے سورج چاند بنا لیا ہے، ان کے بغیر بن گیا سارا کچھ. مریخ پہ پہنچ گئے، ان کے بغیر ہی پہنچ گئے. چاند پہ پہنچ گئے، ان کے بغیر ہی پہنچ گئے. اب جو لیٹسٹ، میں تو افواہ ہی کہوں گا، اللہ بہتر جانے افواہ ہے کہ حقیقت ہے، کہ موت آپشنل ہونے جا رہی ہے. چند سال کی بات ہے، another 5, 10, 15, 20 years موت آپشنل ہو جائے گی. جو بندہ افورڈ کر سکتا ہے نہیں مرنا وہ نہیں مرے گا. تو اس میں یہ ڈھولے شولے، یہ ہم جو ہے نا شخصیت پرست لوگ ہیں. آج بھی بھٹو صاحب اچھے پولیٹیکل لیڈر تھے، اپنی اننگ کھیلی انہوں نے، ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی، وہ آج تک موجود ہے، ایک ریالٹی ہے وہ. لیکن جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا. وہ نہیں، دنیا کے چہرے تبدیل کردنے والے لوگوں کے بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ان کے ناموں سے واقف نہیں ہیں. تو اس لیے یہ ڈھولا شولا بس باقی ٹھیک ہے. یہ ہم چونکہ ڈھولا شولا ٹائپ سننے کے عادی ہیں، تو میں ڈھولا سنا دیا گیا ہے. ہم کون سا ٹولا، کیسا ٹولا؟ کچھ بھی نہیں. کبھی جدے بھاگ گئے، کبھی لندن بھاگ گئے، کبھی چھانگا مانگا کر لیا، کبھی میریٹ ہوٹل وہاں دکان لگا لی، کبھی سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑے، کبھی جسٹس قیوم کو انسٹرکشنز جاری کر دی. کیا ہے یہ ملک ہے؟ اس طرح نہیں چلا کرتے معاملات. اسی لیے ہم لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں. یہ ڈھولوں شولوں سے اگر نکل آئے ہم کبھی، جس کی مجھے امید بہت کم ہے، چونکہ ہم ایک بہت ہی، میں کیا لفظ استعمال کروں، کس قسم کے لوگ ہیں، اور ہمیں سزا مل رہی ہے. میرے تو ایمان کا حصہ ہے. ہمیں بت پرستی سے روکا گیا، ہم نے شخصیت پرستی شروع کر دی. اور یاد رکھنا میرے بھائی، شخصیت پرستی بت پرستی سے کہیں زیادہ خوفناک. اس کی وجہ ہے جب آپ ایک بے جان چیز کو، لکڑی کا ہے بت، یہ مجسمے پڑے ہیں میرے پاس پہ، پلاسٹر آف پیرس کا ہے، وہ فائبر گلاس کا بنا ہوا ہے، لوہے کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پتھر کا ہے، کیا ہے؟ اس کی پوجا کرو گے تو اس کی تو حیثیت اور اوقات ہی کوئی نہیں ہے. لیٹے رہو سارا دن اس کے سامنے، دھڑے مار مار کے روتے رہو. بت بیچارہ انسان کو جب آپ یہ ٹولے شولے کرتے ہو نا، پھر ٹولے پھٹ جاتے ہیں. انسان اپنی اوقات سے باہر. آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں چلتے چلتے، وہ سن لیں آپ. نیپولین بوناپارٹ، ون آف دا گریٹسٹ کانکررز. وہ کانکررز نہیں، کانکررز میں شامل نہیں ہیں، وہ فلاسفر بھی تھا. ایک بات یاد رکھیں، ایک بار اس کے کسی جنرل نے کہا کہ اس کو جنرل یوں نہیں یوں کر لیں. اس نے کہا کیوں؟ تو جواب دیا اس جنرل نے، اس جونیئر نے نیپولین کو، کہ سر یہ ایونٹس کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے، چل یوں کہہ لیں. تو آپ کو پتا نیپولین نے کیا کہا تھا؟ نیپولین نے کہا تھا آئی ایم دا ون جو کریٹ کرتا ہے حالات. پھر کیا ہوا؟ سینٹ ہیلینا میں
جب نیپولین بے بسی کی موت مرا تو ایک برٹش اور ایک ان کا ڈاکٹر تھا، پوسٹ مارٹم ہوا، لیور نکالا، جگر نیپولین کا، اور وہ فرینچ ڈاکٹر نے اس برٹش ڈاکٹر کو کہا کہ یہ کرتی ہے سینٹ ہیلینا کی آب و ہوا انسانی جگر کے ساتھ، وہ گل سڑ چکا تھا۔ تو یہ انسانوں کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات، ادھر گئے تیمور شیمور دنیا، چنگیز خان، اچھا بھائی تو کتنی دیر چنگیز خان، بعد میں کیا ہوا؟ اس لیے چھوڑیں یہ، بس اس بات کو یہیں تک رکھتے ہیں، کوئی ٹولا شولا نہیں ہوتا۔ فصلیں اور نسلیں وہ چاہے بادشاہوں کی ہوں، فصلیں کٹنے کے لیے ہوتی ہیں، نسلیں مرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں۔ زارز آف رشیا، کبھی کسی نے سوچا ان کی طاقت؟ اللہ معاف کرے جتنی بے بسی کی موت مارے گئے۔ فرینچ ریولوشن میں کیا ہوا؟ کہاں ہے خاندان مغلیہ؟ آج کو بندہ جب کہتا ہے نا میں مغل ہوں تو لوگ دل میں ہنستے ہیں، یہ لوہار ہوگا، ایسا ہی ہے۔ کہاں گئے وہ ایران کے صفویز؟ توبہ عروج کی۔ What happened to Ottomans؟ یہ ارطغرل وغیرہ، یہ عثمان غازی کدھر؟ میں جب ترکی گیا ہوں میں نے اپنے انفلوئنشل دوستوں سے بات کی، یار اس خاندان کا کوئی تو بچا پوچھا مجھے، کوئی شہزادہ، کوئی شہزادی، کوئی ان کا کوئی وارث، وہ بھلے جھونپڑی میں بیٹھا ہو، میں صرف دیکھ لوں کوئی ہائی وہ اتنے بڑوں کے نام و نشان مٹ گئے۔ یہ میں آج کل میں نے 3-4 دن پہلے میں نے کالمز بھی لکھے ہیں جنگ اخبار میں، بیگمات کے آنسو، مغلوں کی شہزادیوں کو باورچیوں کے ساتھ شادیاں کرنی پڑیں۔ خواجہ حسن نظامی صاحب کی کتاب ہے اس زمانے کی، ایک کہانی کا عنوان ہے بھکاری شہزادہ، وہ بہادر شاہ ظفر کا بیٹا تھا۔ تو کسی نے کہا تو رات کو کیوں؟ وہ کہتا تھا اللہ تھوڑا آٹا دے یا دلوا دے، تو ہی دے گا تو ہی دلوائے گا، یہ اس کا نعرہ تھا، وہ رکتا نہیں تھا کہیں۔ تو بہت کم لوگ جانتے تھے کہ یہ کون۔ تو کسی نے کہا کہ تم دن کو، اس نے کہا دن کو نکلتے وقت شرم آتی ہے۔ یہ کیا ٹولے شولے، کچھ نہیں ہے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ کبھی خبریں پڑھتے ہو آپ ٹیپو سلطان کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا؟ میں پتہ نہیں کتنی بار سعودی عربیہ گیا ہوں، میں مکہ مدینہ منورہ میں جو بڑی 50-60 سال سے جو پاکستانی رہ رہے تھے، میں ان سے کہا کرتا تھا کہ یار پرانے خاندانوں میں سے کوئی ہو ہے نہیں، بس میں اس بندے کی شکل میں وہ کوئی 1500 سال پرانی شکل تلاش کروں گا، یا یہ اچھا فلاں خاندان کو۔ ایک ملا مجھے طویل ترین جد و جہد کے بعد، اس کا تعلق تھا بی بی حلیمہ، دائی حلیمہ کے خاندان سے۔ وہ بہت بڑے تھے، وہ یہ ایک ٹریول ایجنٹ سعودی عربیہ، وہ نام و نشان ہی کوئی۔ مجھے بے شمار لوگوں نے کہا کہ یہاں تو اوریجنل جو جینون رہنے والے تھے اہل مدینہ اور اہل مکہ، ان کا تو نام و نشان نہیں، وہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ سو انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، کچھ بھی نہیں، ہم سب زمین کا اناج ہیں، ہماری ٹوٹل اوقات زمین کا اناج، ہم اناج کھاتے ہیں، زمین ہمیں کھا جاتی ہے۔ اوپر بھلے مقبرے بنائے رکھو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔